السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد شیراز اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم شیراز ٹی وی۔ دوستو، ترک مورخین قدیم ترک روایات سے عبدالرحمن غازی کی طرف ایک داستان عشق منسوب کرتے ہیں، اور یہ داستان عشق مشہور ترک مورخ عاشق پاشا زادے نے بھی نقل کی ہے۔ دوستو، قدیم ترک روایات اور لوک داستانوں میں کہا جاتا ہے کہ آئیدوس کے قلعے کی مالک کی بیٹی، جو کہ نہایت حسین اور پری چہرہ دلربا شہزادی تھی، اس نے ایک روز خواب دیکھا کہ وہ ایک گڑھے میں گر گئی ہے اور مدد کے لیے پکار کر رہی ہے، اور پھر ایک حسین جوان مرد آتا ہے اور شہزادی کو پھول کی طرح اس گھڑے سے نکال کر اس کی جان بچاتا ہے۔ شہزادی اس شیر دل کی سحر انگیز شخصیت سے اس قدر متاثر ہوتی ہے کہ خواب سے بیدار ہونے کے بعد بھی اس بہادر کے تصور کو اپنے لاشعور کے نہاخانوں میں محفوظ پاتی ہے، اور من ہی من میں شہزادی اس نوجوان کے عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے اور چشم تصور سے اس نوجوان کے ساتھ عشق اور محبت کی وادیوں میں سیر کرتی رہتی ہے۔ دوستو، اسی دوران اورحان خان غازی کے حکم پر عبدالرحمن غازی آئیدوس کے قلعے کا محاصرہ کرتا ہے، اور محاصرے کے دوران جب شہزادی قلعے کی دیواروں سے اسلامی فوج کے اس دلیر جوان کو دیکھتی ہے تو قلعے کے باقی مکینوں کے برعکس شہزادی کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی، گویا اسے اپنی منزل مقصود مل گئی، کیونکہ اس کے خواب میں آنے والا شخص جس کے عشق میں وہ گرفتار تھی وہ اور کوئی نہیں بلکہ اسلامی فوج کا جرنیل عبدالرحمن غازی تھا۔ وہ لڑکی چپکے سے ایک کاغذ کو پتھر میں لپیٹ کر اسلامی فوج کی طرف پھینکتی ہے، جس میں اس نے لکھا ہوتا ہے کہ میں یہاں کی شہزادی ہوں اور میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں، اور اس کاغذ پر مزید لکھا ہوتا ہے کہ عبدالرحمن غازی رات کو خاموشی سے آئے اور میں اسے قلعے کے اندر لے جاؤں گی۔ یہ دیکھ کر عثمانی فوج پیچھے ہٹ جاتی ہے، اور قلعے کے اندر موجود فوج سمجھتی ہے کہ عثمانی فوج محاصرہ چھوڑ کر چلی گئی۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اور اندھیرا پھیلتا ہے تو عبدالرحمن غازی چپکے سے شہزادی کی رہنمائی میں قلعے میں داخل ہو جاتا ہے۔ قلعے کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے اور اسلامی فوج قلعے میں داخل ہو کر قلعے کو فتح کر لیتی ہے اور قلعے کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے۔ دوستو، داستان کو بعد میں بیان کرتے ہیں کہ عبدالرحمن غازی کی شادی اسی شہزادی سے ہوتی ہے اور عبدالرحمن غازی کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تھی وہ عشقیہ داستان جو قدیم ترک روایات میں ملتی ہے، اور اس عشقیہ داستان کو عبدالرحمن غازی سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن اس داستان عشق کی حقیقت کے متعلق کچھ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ اگر آپ دوستوں کے علم میں اس داستان عشق کے متعلق کچھ معلومات ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ہی آپ دوستوں سے اس درخواست کے ساتھ اجازت ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کو بجا کر آل پر بھی سلیکٹ کر لیں، تاکہ مستقبل میں بھی آپ کو ایسی منفرد اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔